بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما جی پچھلی کلاس میں جو ہے آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 سے ترجمہ ہوا تھا. اب تفسیر دیکھیں گے اس کی. آیت نمبر 56 کی تفسیر کافی ہے. ترجمہ تو معلوم ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ پچھلی آیتوں میں ہم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات وغیرہ کا تذکرہ چل رہا تھا نکاح اور طلاق کے متعلق. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خواتین کے لیے جو ہے پردے کی محرم جو لسٹ ہے، محرم جو مرد ہیں ان کی فہرست وغیرہ دی گئی تھی. اب جو ہے اس آیت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت شان کا اظہار کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید کی گئی ہے. پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ خود جو ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر. اس کے بعد آگے عام لوگوں کو یعنی مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگ درود و سلام بھیجے. ٹھیک ہے. جی. تو یعنی اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے، درود بھیجنے کا کام ہے، وہ بہت زیادہ عظمت والا، شرف والا، بلند کام ہے. یعنی بہت کیوں بلند کام ہے، کیوں شرف والا، عظمت والا کام ہے یہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے کیا فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے درود بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایسے کام میں ہم تمام مومنوں کو شامل کر رہا ہے جو ہے اللہ تعالیٰ خود کام کر رہا ہے. یعنی جیسے کہ اس کے علاوہ مومن یعنی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جو شریعت میں احکامات رکھے گئے وہ صرف ہم کرتے ہیں، لیکن یہ درود بھیجنے کا ایک ایسا عمل ہے جو ہے کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں وہ کام، اور فرشتے بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم کو حکم دے رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کام کتنا بلند کام ہے یہ. ٹھیک ہے. جی. تو جب جو ہے صلاۃ کا جو لفظ ہے اصل معنی تو اس کے ہوتے ہیں لغوی معنی دعا کے، لیکن جب صلاۃ کا یہ جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہو اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہو اس کی، تو کیا آئیں گے معنی بولی میں؟ اس سے پہلے بھی رحمت کے، درود بھیجنے کے. ٹھیک ہے. اور اگر فرشتوں کی طرف نسبت ہوئی تو دعا کے، اور مومنین کی طرف نسبت ہوئی تو دعا، استغفار اور سلام بھیجنے کی سب معنی آئیں گے. لیکن رحمت کے معنی نہیں آئیں گے. رحمت کے معنی کب آئیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوئی تو رحمت کے معنی آئیں گے. اور اگر فرشتوں کی طرف نسبت ہوئی تو دعا کے معنی آئیں گے. اور اگر عام مومنین کی طرف نسبت ہوئی تو دعا اور مدح و ثنا کے بھی معنی آئیں گے. تعریف، مدح و ثنا یعنی تعریف کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. ٹھیک ہے نا. تو صلاۃ کا جب بھی لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوئی تو رحمت کے معنی ہوں گے، اور فرشتوں کی طرف نسبت ہوئی تو دعا کے معنی ہوں گے، اور عام مومنین کی طرف اگر نسبت ہوئی صلاۃ کی لفظ کی تو دعا کے بھی، اور کس کے؟ مدح و ثنا. مدح و ثنا یعنی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سب ملائے، سب کا مجموعہ رہیں گا یہ. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسا افضل عمل ہے، ایک ایسا بہت عظمت والا عمل ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور فرشتے بھی کرتے ہیں، اور عام مومنوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود جو بھیجتے ہیں یعنی رحمت نازل کرتے ہیں، وہ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم معلوم ہو رہی ہے.
اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں یعنی وہ کرتے ہیں، وہ جو ہے ایک تو تعریف بھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری کیا ہے، دعا بھی ہے، اور عام مومن اگر ہے تو سب ہے، تعریف بھی ہے اور دعا سب شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے، کہ اکثر جو ہے جیسے کہ مواقع ہوتے ہیں اذان اور اقامت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسے کہ اکثر اذانوں کا بھی حصہ ہے یہ، اور اقامت وغیرہ کا بھی حصہ ہے۔ تو یعنی پہلے کلمہ ہی ہمارا یہی ہے جس میں جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے، یہ بلند مرتبہ آپ کو عطا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دیا، یعنی جو اسلام جو ہے، یعنی ہمارا جو دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، وہ اس کو جو ہے دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے اور غالب بھی کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شریعت ہے جس پر عمل جو ہے قیامت تک ہوگا، اور اس کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جیسے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جیسے کہ قرآن کی خود آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے خود ذکر یعنی نصیحت یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے کہ قرآن کے محافظ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے محفوظ رکھا ہے، کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، قیامت تک اس پر عمل جاری رہے گا۔ تو یہ صرف کس کی شریعت کے بارے میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے، کئی نبی آئے، کئی نبیوں کو جو شریعت دی گئی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، تو لیکن ان کی شریعت جو ہے تا قیامت باقی نہیں رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے، وہ جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور یہ ایک ایسا دین ہے، جو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہے قیامت تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ تو دنیا میں اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام وہ ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو بلند مرتبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں، وہ ہے یہ۔ اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے تمام مخلوق سے بلند و بالا کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے کہ جو ہے جیسا کہ ہم عقائد میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کا جو منظر ہوگا، قیامت کی جو ہولناکیاں ہوگی، تو اس وقت جو ہے تمام مخلوق جو ہے، تمام لوگ جو ہے، انسان جو ہے، ہر اپنی یعنی ہولناکیوں سے گھبرا کر جو ہے تمام انبیاء کے پاس، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد پھر نوح علیہ السلام کے، یعنی لائن سے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ لوگ جو ہے سفارش کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے، ٹھیک ہے، لائن سے سب کے پاس جائیں گے، تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن سب کہیں گے کہ آج ہماری مجال نہیں، وہ بہت زیادہ جلال میں ہے، ٹھیک ہے، ہر نبی یہی کہیں گا، لیکن پھر آخر میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ کریں گے، ہم التجا کریں گے کہ سفارش کریے، تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا موقع دے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ اب حساب کتاب شروع کریے۔ تو یہ بلند مرتبہ جو ہے شفاعت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں یہ مرتبہ دیا ہے، یعنی کوئی نبی جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے بول نہیں سکیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، یہ ہے، اور اس کے علاوہ اپنے امتیوں کی جو شفاعت بھی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مقام شفاعت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں عطا فرمایا ہے، جس کو جو ہے مقام محمود کہتے ہیں نا ہم، جیسے کہ ہر اذان کے بعد کیا دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یاد ہے دعا یہ آپ لوگ کو؟ ہم؟ آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ جی، تو یہ جو دعا ہے نا اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اس میں آتا ہے کہ آخر میں مقام محمودہ، ٹھیک ہے، تو یعنی وہی مقام ہے یہ، اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں قیامت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے اپنی امتیوں کے لیے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اذان کے بعد جو دعا کی پابندی کرے گا، دعا جو پڑھے گا اذان کے بعد کی، اور اذان غور سے سنے گا، تو جو ہے
اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے. جی. تو سلام کے معنی کیا ہے؟ صلات کے معنی تو معلوم ہو گیا آپ کو. صلات کے معنی دعا کے ہیں. ٹھیک ہے، درود بھیجنے کے، رحمت نازل کرنے کے. اب یہاں پر آگے سلام ہے، وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے. لفظ سلام جو ہے سلامتی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، سلامت سے نکلا ہے، سلامتی سے. معنی کیا ہے اس کے؟ معنی یہ ہے کہ نقص اور عیب سے پاک رہنا، یعنی سالم رہنا، محفوظ رہنا، آفتوں سے، نقص سے، عیب سے سالم اور محفوظ رہنا. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے، تم پر سلامتی یعنی تمام آفات سے، تمام نقص سے، عیوب سے تم محفوظ رہو، یہ معنی ہے اس کے. ٹھیک ہے. اور لیکن بعض حضرات جو ہے، بعض مفسرین نے یہاں پر سلام سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی خود ذات لی ہے. کیونکہ سلام سلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے نا، اسماء الحسنی میں سلام آتا نا، السلام المؤمن. ٹھیک ہے. تو سلام جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اسماء الحسنی میں سے. تو بعض لوگ جو ہے السلام علیکہ کا سے مراد جو ہے یہی لیے کہ اللہ آپ کی حفاظت و رعایت پر وہ ہے نا متولی اور کفیل ہے. جو ہم السلام علیکہ کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہو گئے؟ اللہ آپ کی حفاظت اور رعایت پر وہ ہے، کافی ہے، کفیل ہے، متولی ہے وغیرہ. ٹھیک ہے. بعض حضرات نے یہاں پر جو ہے سلام سے مراد جو ہے خود اللہ تعالیٰ کی ذات لی ہے، اور بعض نے جو ہے سلام کے معنی وہی سلامتی کے لیے ہیں، یعنی آپ سے سلام پر سلام بھیجنا. دو بھی مراد ہے. جی. صحیح بخاری اور مسلم اس کے علاوہ تمام احادیث کی جو کتابیں ہیں اس میں جو یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی والی آیت جب نازل ہوئی تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے، صلات کا بھی، سلام کا بھی. یعنی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما، صلو درود بھی بھیجو اور سلامتی بھیجو. تو انہوں نے سوال کیا، ایک شخص نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اس آیت میں جو ہے صلات اور سلام تو دونوں کا حکم ہے، تو سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کیسا کرنا ہے، السلام علیکہ اور السلام علیکہ ایھا النبی، جیسے کہ ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، اتحیات جب پڑھتے ہیں ہم اتحیات میں آگے آتا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی. ٹھیک ہے. تو ہم کو معلوم ہے کہ سلام تو کیسا کرنا ہے. اب صلات کا طریقہ بھی بتلا دیجئے، بلکہ وہ صحابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو. کیا الفاظ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، یعنی جو درود ابراہیم ہے نا وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آگے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسری روایات میں، احادیث میں جو ہے دوسری روایات میں جو ہے دوسرے کلمات بھی منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ چھوٹا درود بھی ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. ٹھیک ہے. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم درود میں. اس کا یہ درود ابراہیم تو افضل درود ہے، سب سے بہترین درود، افضل درود یہی ہے، درود ابراہیم ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹا درود ابھی جو میں بولی وہ ہے، یہ پھر صلی علی، بہت مختصر سا، صلی علی محمد. ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی بھی مجلس میں ہم ذکر میں کوئی یعنی بیان سننے گئے، کوئی بھی مجلس میں گئے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور جہاں پر حضور کا نام آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ درود ہم بھی پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو جب بھی ہم مجلس میں جب بیٹھے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے. اور جیسے جیسے نام آتے رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کا ہمارے، تو درود ہم بھی بھیجنا چاہیے. چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا ہی نبی کا نام آیا فوری کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لعنت بھیجیے اس شخص پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل علیہ السلام نے لعنت بھیجی اس شخص پر جو ہے نبی کا نام سنے اور درود نہ بھیجے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت جب ممبر سے اتر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام نے کیا کیا، دعا کی کہ لعنت ہو اس شخص پر جو ہے نبی کا نام سنے اور درود نہ بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو یعنی دیکھیے اگر ہم بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنیں اور پھر ہم درود نہ بھیجیں تو ہم بھی اس لعنت کے مستحق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اسی لیے جبھی بھی جو ہے جہاں پر بھی گئے، کسی کوئی بیان سن رہے، کچھ بھی سن رہے، جہاں پر بھی بس ہمارے نبی کا نام آیا تو فوری چھوٹا سا درود پڑھ لینا چاہیے. بہتر ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اتنا پڑھیں. اگر نہیں ہے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو صحابہ رضی اللہ جو اب یہاں پر جو اس حدیث میں جو ابھی ہم سنے اس میں کیا تھا، صحابی جو تھے انہوں نے سوال کیا کہ سلام کا معنی تو ہم کو معلوم ہے، سلام کا معنی نہیں، سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، صلاۃ کا طریقہ بھی ہم کو بتلا دیجیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو سلام کا طریقہ کیا ہے، تحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. تو صحابی کو جو ہے معلوم تھا سلام کا طریقہ تو انہوں نے وہ اس کا اظہار کر دیا، لیکن صلات کا درود بھیجنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اسی لیے جو ہے وہ صحابی نے جو ہے اپنی طرف سے درود کا کوئی بھی لفظ جو ہے مقرر کرنا نہیں چاہا، بلکہ جو ہے وہ بھی چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول پھر ہم صلات کس طریقے سے بھیجے. تو ان کے سوال نے، اس صحابی کے سوال نے جو ہے ہم تمام امتی کے لیے آسان فرما دیا کہ ہم کو بھی ان کی وجہ سے معلوم ہو گیا کہ صلات کا درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے جو اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں بھی، اس کے بعد پھر ہم درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ درود شریف کے جو ہے بہت مختلف درود شریف کے بارے میں بہت زیادہ مختلف اقوال ہے، انہیں بہت زیادہ درود منقول ہے احادیث میں. تو جو بھی احادیث میں جو آئے ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے درود ہیں جو من گھڑت بھی ہے تھوڑے، تو وہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن جو احادیث میں جو آئے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. جو بھی احادیث میں اگر حدیث سے ثابت ہے وہ درود تو پڑھ سکتے ہیں، اگر حدیث سے ثابت نہیں ہے تو پھر بہتر ہے نہ پڑھیں. حدیث سے جو ثابت ہے وہ درود ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے. جی. تو کیونکہ جو حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں درود کے لیے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، تو اسی لیے وہ زیادہ بابرکت ہے اور زیادہ اس میں ثواب ملے گا. اسی لیے جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو ہے صلاۃ کے الفاظ جو ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعین کروائے، نہ کہ خود اپنے آپ سے متعین نہیں کیا انہیں، بلکہ وہ اس بارے میں بھی سوال کیا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی اس بارے میں بھی صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، جس سے جو ہے ہم کو فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی ہم امتیوں کو، ہم جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے فائدہ ہو گیا، کیونکہ اگر وہ سوال نہیں کرتے تھے کئی چیزوں کے بارے میں، دین کے معاملات کے بارے میں، تو ہم کو کئی باتیں ہم کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی. لیکن صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، جس سے جو ہے ہم تک جو ہے آسانی سے دین پہنچا. جی. تو نماز میں جو ہم درود بھیجتے ہیں اور صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں نماز میں، التحیات للہ والصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی، یہ جو سلام ہو گیا، اور آگے ہم پھر درود ابراہیم میں بھیجتے ہیں، یہ جو مسنون ہے. ٹھیک ہے، سنت طریقہ ہے نماز کی حالت میں ہے یہ. اب نماز کے باہر جو ہم وہ کرتے ہیں درود، وہ کیا ہے، وہ جو بھی درود احادیث سے منقول ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں نماز کے باہر. اب جیسے کہ نماز کے باہر جو ہے اس زمانے میں، کس کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زمانے میں جو ہے صحابہ رضی اللہ اجمعین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتے تھے تو سلام کرتے تھے، اور جو بھی الفاظ سے سلام کرتے تھے، السلام علیکم ایھا النبی، جو بھی، یا پھر السلام علیکم، جو بھی اختیار کرتے تھے الفاظ وہ کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، روضہ اقدس کے سامنے جب سلام عرض کیا جائے تو اس میں بھی کیا کرتے، یہ اس طریقے سے ہی کرتے، السلام علیکم ایھا النبی.
تو یہی صیغہ استعمال کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم بھی جو ہے اب ہم بھی اگر گئے مدینے میں روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے تو اسی طریقے سے سلام عرض کرنا، السلام علیکم ایھا النبی، تو یہ الفاظ سے سلام پیش کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے تھوڑے سے اس کے بارے میں اور تھوڑا سا مختلف وہ ہے، تھوڑی سی مختلف تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے، آئندہ کلاس میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔